العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درود پاک نازلانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن شریف میں سے چند واقعات آپ کے سامنے اس کی آیات کی روشنی پیش کیے گئے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جو آیت مباہلہ ہے اور اس کے جو پیچھے پس منظر ہے اس کے بارے میں، اس کا شان نزول جو تھا اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، اور اس کے ضمن میں ہم نے یہ بات اور یہ سبق یاد کیا تھا کہ بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام اور انبیاء و رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا یہ آدمی کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ واقعات آپ کے سامنے تفسیر روح البیان سے نقل کیے جاتے ہیں۔ بزرگوں کی مزاج کے خلاف کوئی کام کرنا بھی بڑی بڑی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ ابوالحسن حمدانی کا واقعہ ہے کہ یہ بزرگ خواجہ ابوالحسن حمدانی ایک مرتبہ حضرت خواجہ جعفر خالدی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو گئے اور گھر میں یہ کہہ گئے تھے کہ میرے لیے تنور میں مرغی بھون کر تیار رکھی جائے، میں واپس ان کی زیارت کر کے آؤں گا تو مرغی بھونی ہوئی تیار کر کے رکھنا۔ حضرت خواجہ جعفر خالدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حکم دیا کہ تم رات میرے یہاں بسر کرو، گھر نہ جاؤ، میرے یہاں رات بسر کرو۔ مگر ان کا دل چونکہ مرغی میں لگا ہوا تھا، اس لیے کوئی خوبصورت بہانہ کر کے یہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ جعفر کے دل پر اس کا ملال گزرا۔ اس کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ جب خواجہ ابوالحسن حمدانی دسترخوان پر مرغی کھانے کے لیے بیٹھے اور ذرا سی غفلت ہوئی تو ایک کتا گھر میں آ گیا اور مرغی لے کر بھاگ گیا اور اس کو ایک گندی نالی میں ڈال دیا۔ حضرت خواجہ ابوالحسن حمدانی رحمۃ اللہ جب صبح کو حضرت خواجہ جعفر خالدی رحمۃ اللہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ جو شخص مشائخ کرام کی قلبی خواہش کا احترام نہیں کرتا اس پر اسی طرح ایک کتا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ایذا دیتا ہے۔ یہ سن کر خواجہ ابوالحسن حمدانی شرم و ندامت سے پانی پانی ہو گئے اور معافی مانگی۔ ایک اور واقعہ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب بلخ والوں نے بلا قصور حضرت خواجہ محمد بن فضل قدس سرہ النورانی کو شہر بدر کر دیا، شہر سے نکال دیا، تو آپ نے شہر والوں کو یہ بد دعا دی کہ یا اللہ ان لوگوں کو سچائی کی توفیق نہ دے۔ اس بد دعا کا یہ انجام ہوا کہ برسوں تک اس شہر میں کوئی سچا آدمی باقی نہیں رہا اور شہر کا ہر آدمی بلا کا جھوٹا ہو گیا اور یہ جھوٹوں کا شہر کہلانے لگا۔ بہرحال بزرگوں کو اپنی کسی حرکت سے کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ان بزرگوں کے قلب کا ادنا سا غبار قہر الہی کی آندھی بن کر تمہیں ہلاکت و بربادی کے غار میں گرا کر نیست و نابود کر دے گا۔ یہاں یہ بات کی وضاحت ضروری ہے، یہاں بزرگان دین سے مراد وہی ہے جو شریعت اور طریقت کے اصول پر چلتے ہیں۔ جو شخص شریعت کا مخالف ہو ایسے بزرگ کو بزرگ کہنا بھی نہیں چاہیے اور ان کی حقارت کرنا ضروری ہے، ان کی توہین کرنا یہ ضروری ہے تاکہ یہ لوگ سمجھے کہ شریعت کے خلاف جو شخص کوئی بھی چیز کرے گا یہ کبھی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خدا کا قہر ہے ان کی نگاہ کی گردش، گرا جو ان کی نظر سے سنبھل نہیں سکتا۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے سیرت طیبہ کا نقل کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حالی میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام عالم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں صرف 6 زرہیں 8 تلواریں تھیں، صرف 8 ہی تلواریں تھیں،
اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایتی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا عز و جل سے لو لگائے مصروف دعا تھے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دعا مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک دوش انور و اقدس سے زمین پر نیچے تشریف لے آ چکی، اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا، اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ کی گزارش مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کر دی، اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل فرمائے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی، اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن شریف میں ان لفظوں کے ساتھ ذکر فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔ اس سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ فتح اور کامیابی اور وکٹری کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے،
کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک صبر اور دوسری شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ اگر مسلمان صبر و تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اور ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی، اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فی النار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ مسلمان صبر و تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہیں، اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ فرمان خداوندی ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ تعالی ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقتاً اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔